تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکیاں سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دلیل دوں گا قرآن پاک کی، لیکن یہ پہلے سمجھ میں۔ اب آگے آئیے کہ ابا نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لکھوایا، لکھوا کر کہا بیٹا شاباش کتنا اچھا لکھا ہے۔ بیٹا چھوٹا ہے نا، خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں نے لکھا ہے۔ بھائی تو نے کہاں لکھا ہے؟ ابا نے لکھوایا۔ نیک کام اللہ کروا رہے ہیں، کس بات سے اکڑ؟ اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شعر یاد کر لو، تکبر کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایک دلہن کو تیار کرایا جا رہا تھا، ناک میں اس کے زیور چل رہا تھا، سہیلیاں اس کی تعریف کر رہی تھی اور دلہن رو رہی تھی۔ کہ سہیلی ہم آپ کی تعریف کر رہی ہیں، آپ رو رہی ہو؟ تو روتے ہوئے کہا کہ جس زیور کی تم تعریف کر رہی ہو، جلنی تو گھڑاوا اپنے منا سے پیا من بھاولا یا کہ نہیں۔ اے سہیلی میرے جس زیور کی آپ تعریف کر رہی ہو، آپ اس کی تعریف کر رہی ہو، میں نے اپنے پسند سے یہ زیور بنایا ہے، کیا معلوم میرے شوہر کو پسند ہے یا نہیں؟ ہم اور آپ اپنے پسند سے دین کے کام کر رہے ہیں، اس رب کو وہ پسند ہے یا نہیں ہمیں کیا معلوم؟ جس کی عقل ہمیں آتی ہے، ہم کسی کے بڑے کی عزت نہیں کرتے، چھوٹے کو شفقت نہیں کرتے، اولاد کو بے حساب مارتے ہیں، اس کو فتویٰ لو، بیشتی زیور پڑھو کہ جو معصوم بچوں کو مارتے ہیں، نابالغ بچوں کو مارتے ہیں، ان کو معافی ملے گی؟ وہاں آسمان پر نہیں ملے گی۔ جو بیوی کو مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کرتے ہیں، یہاں کہاں جاتا ہے غصہ؟ یہاں دین یاد نہیں آتا، یہ دین صرف تقریر میں یاد آتا ہے کہ دین پھیلانا ہے بس، اور کوئی دین کا کام نہیں ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ جماعت کی نمازیں ہماری ہیں، ہمارا قرآن پاک صحیح ہے، ہماری مونچھیں اول نمبر ہے، ہماری داڑھی اول نمبر ہے، ہمارا ٹکنا کھلا رہتا ہے کھڑے اور چلنے کی حالت میں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، مردوں کے لیے جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹکنا چھپانا حرام ہے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں کھلا ہوا۔ اب دلیل قرآن پاک کی لے لیجیے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرا محل بن رہا ہے، جس کو جو ہدیہ دینا ہے دے سکتا۔ گاؤں کے اندر بیوی نے کہا کہ بھائی بادشاہ کے محل میں ہمارا بھی ہدیہ لگنا چاہیے۔ کہا پھر ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا یہ جھوپڑی میں جو بانس ہے نا، یہ ہدیہ کر دو، محل میں لگ جائے گا کہیں، اپنے اوپر ہی قیاس کر رہے ہیں نا۔ تو کہا ارے نیک بخت بانس تو لگ جائے گا بادشاہ کے محل میں، لیکن بانس تو سڑا ہوا ہے۔ کہا ارے ہر جگہ یہی لگتے ہیں، جا کر بادشاہ کے محل میں لگوا لے، بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ ایسا بانس بادشاہ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ چلے وہاں پر جناب، جا کر بادشاہ خدمت میں بانس کا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کے محل میں لگے گا، اپنے جھوپڑی سے کاٹ کر لایا ہوں، آپ نے ایسا بانس کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بولا بادشاہ ہے۔ کہا جزاک اللہ، مہربانی مہربانی، رکو بھائی اس کو، بھائی ہدیہ تو اس کو ہماری طرف سے خاص۔ اب خاص کا مطلب سونے کی اشرفیاں مٹکا بھرا ہوا جناب، یہ وہ کب اس کو ہمارے محل کے پاس سے گزارنا، محل کے پاس سے۔ وہاں سے دیہات بھی گزرا، محل کو دیکھے آگے پاڑ پاڑ کے دیکھ رہا ہے کیا ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جی بادشاہ کا محل ہے۔ کہاں؟ ہزاروں قطار رونے لگا کہ اس محل میں بانس کا لگے گا۔ ارے ایسا کریم بادشاہ ہمارا، کس کڑے کے بانس پر اتنا انعام کہ میرے جھوپڑے 1,00,000 جھوپڑے آ جائیں۔ ایسا کریم رب جس کے دین پھیلانے پر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہائے طائف کے میدان میں، پتھروں کی بارش ہوئی ہے، سر مبارک سے لے کر نالے مبارک تو خون سے بھر گیا ہے، اور کوئی دین کا چھوٹا موٹا کام کر کے ہمارے اندر تکبر اور اکڑ آ جاتا ہے۔ سب سے لڑائی حلال حرام کی فکر نہیں، سود ہم لیتے ہیں، لاٹری ہم لگاتے ہیں، بانڈ پیپر کی پرچیاں ہم لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ ہم نہیں دیتے، فلمیں ہمارے گھر میں، ممبر پر بیٹھے ہیں، گھر میں دیکھو تو کیبل کی تار جا رہی ہوگی، ممبر پر بیٹھے ہیں، گھر میں جاؤ پتا چلے گا شرعی پردہ نہیں ہے، سالگرہ ہمارے گھر میں، ویلنٹائن ڈے ہمارے گھر میں، نیٹ ہمارے گھر میں، کیبل ہمارے گھر میں، فیشن ہمارے گھر میں، بیٹی بہن بیوی ماں بے پردہ ہمارے گھر میں میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور عاشق بنے ہوئے ہیں۔ وہ محل میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا جس میں 1 انچ سونے کی ہوگی، 1 انچ چاندی کی ہوگی، گارا مشک اور زعفران کا ہوگا، کنکر پتھر موتی کے ہوں گے، کس پر مل رہے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ جماعت چندادم جہاں خریدم، جماعت چندادم جہاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم۔ اے اللہ آپ جیسے پیارے رب کو پانے کے لیے میں نے گناہوں سے کنکر پتھر اٹے ہوئے پھینک دیے، آپ کی ذات مجھے مل گئی، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم۔ اے اللہ سودا تو سستا ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، میں اور آپ
کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے کہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا سمجھایا گیا ہوں۔ اب اتنی ساری باتیں سننی، اب آپ کہیں گے بھائی وعدہ کیا تھا قرآن پاک کی دلیل کہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیجیے دلیل بھی لے لیجیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنی نیکیاں ہیں ہماری عطا ہے، جو نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے گا کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ آگے کیا ہے؟ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جتنے گناہ ہیں وہ ہمارے نفس کی شرارت، غلاظت، حرارت اور کمینہ پن ہے، جو عطا اور خطا کے درمیان رہے گا جلد اللہ والا بن جائے گا۔ کوئی اگر گو کو حلوہ سمجھ کر کھائے کبھی نہیں چھوڑے گا، گو کو گو سمجھ کر کھانے والا چھوڑ دے گا، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے والا ایک دن ندامت طاری ہوگی توبہ کرے گا۔